ताईदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताईदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद मत के बोलो ताईदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताईदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद ताईदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद ताईदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 ताईदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद मत के बोलो ताईदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताईदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद ताईदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद ताईदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताईदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताईदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद मत के बोलो ताईदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताईदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद ताईदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद ताईदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद मरहबा मरहबा
جتنے بھی معززین شہر کو جلوس مبارک میں تشریف لائے، سب کو بزم ذکر اللہ و ذکر رسول سترآباد کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ سردار سرفراز احمد ڈوگر صاحب سینئر رہنما حلقہ پی 143 جلوس مبارک میں تشریف لائے۔ علامہ مولانا پیر سید شاہد حسین گردیدی صاحب تشریف لائے۔ فرزند سترآباد جاوید مجید صاحب تشریف لائے۔ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میلاد کے حوالے سے ایک ردائی پیش کروں گا اور مائک میلاد کمیٹی کے حوالے کر دوں گا۔ جمال خدا ہے جمال محمد، نہیں دو جہاں میں مثال محمد، نہیں دو جہاں میں مثال محمد، جمال خدا ہے جمال محمد، نظر سے غلاموں کو مولا بنا دے، نظر سے غلاموں کو مولا بنا دے، یہ ادنا کمال محمد، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، ظہور دو عالم آل محمد، نماز محبت ادا کر لی میں نے، تو سجدے میں آیا خیال محمد، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، چہرہ وضحا مرحبا مرحبا، کہہ رہی ہے یہ فضا مرحبا مرحبا، نثار تیری چہل پہل پہ، نثار تیری چہل پہل پہ، بتا رہی تھے عربی الاول شریف، سوائے انیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مرکزی جلوس کی قیادت رضائے سنت و جماعت اور ہمارے مرکزی میلاد کمیٹی اور دیگر تنظیمات کر رہی ہے، تمام کو بڑی تذکر و احتشام سے اس نورانی جلوس میں سرکار کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ سردار انعام الحق ڈوگر صاحب تشریف لائے، سردار سرفراز ڈوگر صاحب تشریف لائے، خان بھٹی صاحب تشریف لائے، ان کے علاوہ جو بھی احباب اور مہمان دور و نزدیک سے تشریف لائے، سرکار مدینہ کی نوکری کر رہے ہیں، مدینے والے جانتے ہیں کون کون آیا ہے، سبحان اللہ، یہ وہ خود ہی جانتے ہیں کہ کون کون آیا ہے۔ میں ان الفاظ سے مرکزی میلاد کمیٹی اور بزم ذکر اللہ و ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نورانی اسٹیج پر تلاوت کے لیے دعوت نہ دے رہا ہوں ان کلمات سے کہ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن آقا تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، تیری صورت اور سیرت کا عنوان نظر آیا، والشمس جبی ہے تو واللیل ہے زلفیں، والشمس جبی ہے تو واللیل ہے زلفیں، قرآن کے چہرے پر قرآن نظر آیا، قرآن کے چہرے پر قرآن نظر آیا۔ یہ جو پھول ہمیں ڈالے مرکزی میلاد کمیٹی کے احباب کو اور مہمانان عزیز وقار کو، تو ان پھولوں پر ایک جملہ سنیے، یاد آ گیا، دو پتیاں گلاب دیا، پنجابی لگ شاعر نے دو پتیاں گلاب دیا، پڑھ قرآن جاوے لبا ہلن جد سرکار دیا، پڑھ قرآن جاوے لبا ہلن جد سرکار دیا۔ اپنے سرکار دی آمد اندر، سونے نبی پاک دی آمد اندر ایک کدرے نبی کو پوچھا کتنے لکھے ہیں، ایک کوئی جملہ اللہ الرحمن الرحیم، وَضُحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى، وَلَلْآخِرَةُ
سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما السائل فلا تنهر صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ. گرامی کے حضرات، ہمارے نہایت ہی بڑے بڑے پرانے دوست صدیق رائی صاحب کو کافی بات جانتے ہیں. وہ ایک شعر لکھا کرتے تھے، مجھے یاد ہے، جتھے میرے حضور کا ذکر ہوئے بدل رحمت آدھے اتھے گج دے. جتھے میرے حضور کا ذکر ہوئے بدل رحمت آدھے اتھے گج دے نے. سنی آقا دا جشن منام دے نے، پھر گلیاں بازار سارے سج دے نے. یہ ساڑھے شہر دے شاعر اچھی ہے. سبحان اللہ. مالی انہوں خراج تحصیل پہنچے لگا. سبحان اللہ. جتھے میرے حضور کا ذکر ہوئے بدل رحمت آدھے اتھے گج دے نے. سنی آقا دا جشن منام دے نے، پھر گلیاں بازار سارے سج دے نے. ذکر سن کے نبی کریم والا چیلے سنے ابلیس دے بج دے نے. راہی ہر تھا ہر مقام تے نعرے ساڈے حضور دے بج دے نے. الحمدللہ سنہ رسول کے لیے دعوت نال بلھائے عقیدت بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محمد سہیل مصطفی صاحب اپنی حاضری پیش کریں گے. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں. اٹھو غم کی مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں. اٹھو غم کی مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. کج گلابو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں. 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 کریم بن کر نصیب سب کے سور گئے ہیں. ساڑھے سمرے میں ہاتھ چکیا کو سبحان اللہ. وہ آ گئے ہیں کریم بن کر نصیب سب کے سور گئے ہیں. یہ نظم صلی اللہ کے دیکھو فضا میں ہر سو بکھر گئے ہیں. یہ نظم صلی اللہ کے دیکھو فضا میں ہر سو بکھر گئے ہیں. یہ چاند عنبر سے کہہ رہا ہے کہ ناز کرتا تھا خود پہ، لیکن وہ جب سے دیکھا ہے نوری چہرہ
खुमार सारे उतर गए हैं। वो जब से देखा है नूरी चेहरा खुमार सारे उतर गए हैं। इसको शेर से अकीदा जनाब की नजर कर रहे हैं, जनाब तक अकीदा पहुंच रहा है। गौर करना, एक शेर के अंदर जो भी बात को समझे जिन्हें मिलाद नहीं बनाया ऐसे शेर वास्ते जवाब है। जो भी मेरे रसूल पर शैदा नहीं हुआ, इसलिए जो भी मेरे रसूल पर शैदा नहीं हुआ वो शख्स पैदा होकर भी पैदा नहीं हुआ। ये नहीं बोलने, वो शख्स पैदा होकर भी पैदा नहीं हुआ। मैंने अल्फाज से नाज़ से सुन्नत वाजिबुल ताज़ीम वाजिबुल कद्र फख्र सादात आपके मोहब्बत हुए नारे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नहायत ही वाजिबुत ताज़ीम उलमाए किराम, सियासी शख्सियात, वाजिबुत ताज़ीम गय्यूर, बुजुर्गों, नौजवानों, आज 12 रबीउल नूर शरीफ का मुबारक दिन है और अल्लाह ताला ने ये सआदत हमें अता फरमाई कि हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये अर्ज करना चाहता हूँ कि रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में फजल के मिलने पर और रहमत के होने पर खुशी मनाने का हुक्म दिया है। और ये कोई दो राय नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का फजल भी हैं और अल्लाह की रहमत भी है। सुभान अल्लाह ऐसे नहीं कहने जैसे जुलूस में पीछे नारे लगाते हुए आए हैं। सुभान अल्लाह भी उसी तरह कहनी है, पता चले सरकार के दीवाने हुजूर का के मिलाद का जुलूस लेकर निकले। माशाअल्लाह कुरान मजीद में है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बे कायनात ने हुजूर को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। फबश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। आम फजल नहीं बल्कि बड़ा फजल बना के भेजा। तो ये मैंने पहले भी अर्ज कर दिया था कि ये दो राय नहीं है, हुजूर अल्लाह का फजल भी है और अल्लाह की रहमत भी है। और आज हम जुलूस निकाल कर खुशी करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म की बात कौन भी किया है, जश्न भी मनाया है। हम यहाँ मनाते हैं, वो वहाँ मना रहा है। हैरत वाली बात है कि महबूब अल्लाह हमें दे रहा है और खुद खुशियां मना रहा है, हालांकि ये मोहब्बत के खिलाफ है। भाई हमें मिला है महबूब तो खुशियां हम तो मनाएं, लेकिन रब तो दे रहा है तो वो महबूब देकर खुशी क्यों मना रहा है। असल में बात ये होती है कि हमारा महबूब जब हमसे दूर होता है तो जुदा हो जाता है, जुदा हो तो दूर हो जाता है। लेकिन अल्लाह ने महबूब दिया जरूर है लेकिन दूर नहीं किया, मामला बदल गया, बात बदल गई। अल्लाह करे आपको इस बात की समझ आ जाए। अल्लाह ने महबूब दिया है लेकिन दूर नहीं किया, बात बदल गई। जब तक हुजूर दिए नहीं थे, अता नहीं किए थे, तब तक जहां खुदा था वहां मुस्तफा था। लेकिन जब हुजूर अता फरमा
अब जहां मुस्तफा है वहां खुदा है। बात बदल गई है। इसकी तफसीर नहीं करूंगा, उलमा को पता चल गया है। बात बदल गई। जब तक आका नहीं मिले थे, जहां खुदा था वहां मुस्तफा थे। जब मुस्तफा मिल गए, अब यहाँ मुस्तफा है वहां खुदा है। तो अल्लाह ने जुदा किया ही नहीं, इसलिए हुजूर की खुशियां खुद मना रहा। अब यहाँ पे एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ, सुने। हुजूर की जब विलादत का वक्त था तो एक बीबी थी शिफा, जिनका नाम था हजरत शिफा। वो हुजरा-ए सैयदा आमिना में मौजूद थी। तो बाहर निकली, शाम का टाइम, तवज्जो करें, रात का टाइम है, रात जा रही थी, सुबह आ रही थी। या कुरान का मिजाज भी देखें, रात की कसम है जो रुक रुक के गुजर रही है, सुबह की कसम है जो तेजी से आ रही है। मौला हर रात गुजरती है, हर सुबह आती है, क्या हर रात और हर सुबह की कसम? फरमाया कसम जब भी फरमाई जाए आला शय की, अरफाई शय की, उस रात की कसम, उस सुबह की कसम जिसके दरमियान में हुजूर आए। और रात रब की बारगाह में अर्ज करती है, मौला अगर नबी की विलादत की निस्बत मुझसे ना हुई तो मैं महरूम रह जाऊंगा। तो सुबह कहती है तेजी से इसलिए आ रही हूँ कि निस्बत मुस्तफा मुझे मिल जाए। अल्लाह फरमा रात और सुबह काम न करो, मैं अपने महबूब को भेजूंगा ही उस वक्त। रात जा रही होगी, सुबह आ रही होगी। और फिर हुजूर कब आए? नूर पीर के वेले। और नूर पीर का वेला इसको क्यों कहते हैं कि हुजूर है नूर, और जब जिस दिन आए वो था पीर का, कहते हैं नूर पीर का वेला। अब यहाँ पे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ जो मैंने पीछे छोड़ी थी, ये बात ध्यान में रख लें। हजरत शिफा मौजूद हैं और आप बाहर निकलती हैं और घर के बाग के अंदर आ जाती हैं। बीबियों ने पूछा बता तो बाहर तो गई थी, घर के बाग के अंदर क्यों आ गई? कहा मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन जो मैं देख के आई हूँ अगर आप देख लेती आपका भी यही हाल होता। और मैं क्या देखा है? और मैं जाल तो अंजोड़े नजू में तजल्ला। और मैंने देखा है कि जो आसमानों पे सितारे चमका करते थे आज आमिना की दीवार पर और आमिना के कोठे पर चमक रहे। और कोठे पर छत पर चमक रहे हैं। अब यहाँ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, जाओ तहकीक करके देखो। साइंसदान ये कहते हैं कि एक सितारा पूरी जमीन से बड़ा है। अल्लाह करे इस बात की आपको समझ आ जाए। एक ही सितारा पूरी जमीन से बड़ा, अगर एक सितारा ही आ जाए तो जमीन पर ऐसे जैसे ढक्कन आ गया। जमीन छोटी है, सितारा बड़ा है। लेकिन यहाँ शिफा नजम का जिक्र नहीं कर रही, फरमाया नुजूम, ज्यादा सितारे देखे, फरमाया ज्यादा सितारे देखे। अब यहाँ से अजमत मुस्तफा कहाँ से जाहिर होगी? अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए अल्लाह फरमा रहा है सितारों, जहाँ तुम्हारा असल मुकाम है वहाँ तुम उतने ही ठीक हो। नहीं समझे आप मेरी बात? जो तुम्हारा मकाम है वहाँ तुम उतने ही ठीक हो, जितना तुम्हारा कद है, जितनी तुम्हारी कामत है, जितना तुम्हारा वजूद है। लेकिन अब तूने आना है महबूब के वेड़े में, तूने आना है मुस्तफा की बारगाह में। अब बड़े बन के नहीं आना, छोटे बन के आना। और इसकी मिसाल यूं भी ले लें, जब हुजूर मिराज पे जाने लगे तो जिब्रील दरवाजे पे आके खड़े हो गए। अल्लाह क्या करूं? फरमाया कुंडी नहीं खटखटानी, ऊपर से छत में सुराख करो या छत उठा लो। ये भी कह देते हैं छत उठा लो, तो छत एक कमरे की ही होगी ना, चलो छत भी उठा ली जाए। तो एक दिन हुजूर ने कहा जिब्रील कभी तो दाहिया कल्बी की सूरत में आ जाता है, कभी किसी की सूरत में, मुझे अपना आप तो दिखा तू कैसा है।
حضور فرماتے ہیں جب جبریل نے اپنا قد و قامت مجھے دکھایا تو اس کے جسم پہ 600 پر تھا اور ایک پر کی وہ سب تھی یہ تھی کہ زمین و آسمان اس ایک پر کی لپیٹ میں آ جاتے، ایک پر کی لپیٹ میں زمین و آسمان آ جاتے۔ اب مجھے بتائیں ایک پر کی یہ وسعت ہے، 600 پروں کا کیا عالم ہوگا؟ تو اللہ کیا فرما رہا ہے، جہاں تو تھا وہاں اتنا ہی ٹھیک ہے، جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے سراغ سے گزر کے جانا، چھوٹا بن کے جانا ہے، بڑا بن کے نہیں جانا۔ اب یہاں بھی وہی ادب سکھایا جا رہا ہے، ستاروں سے کہہ دو کہ اب کوچ کریں مہتاب منور، آتا ہے پیمبر تو سب آ ہی گئے، اب پیمبروں کا پیمبر آتا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، ایک بات یہاں سے اور عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ حضور کی امی جان آپ فرماتی ہیں رائی تو ثلاثت آلام، جب حضور کی ولادت ہوئی تو میں نے 3 جھنڈے لگے ہوئے دیکھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت آمینہ کہہ رہی ہیں حضور کی امی، رائی تو ثلاثت آلام، میں نے 3 جھنڈے لگے ہوئے دیکھے، اور دیکھے کہاں؟ فرمایا عالم بالمشرق عالم بالمغرب عالم الجاری کعبہ، فرمایا ایک مشرق میں لگا دیکھا، ایک مغرب میں لگا دیکھا، ایک کعبے کی چھت میں لگا دیکھا۔ اور یہ بات یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے یہ جھنڈے صرف آمینہ کو دکھائے ہیں، وہاں جتنی بیٹیاں تھی کسی کو نہیں نظر آئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت آمینہ بھی کو کیوں نظر آئے؟ اس لیے نظر آئے کہ بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ جب خامد فوت ہو جاتا ہے اللہ بیٹا عطا کرے تو عورت کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اب گود میں آ گیا ہے، یتیم ہے، پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا۔ اللہ فرمایا آمینہ تجھے مشرق و مغرب کے جھنڈے نظر آ رہے ہیں؟ ہاں اللہ آ رہے ہیں۔ فرمایا یہ جو آیا ہے نا تیری جولی میں، یہ آیا تو یتیم بن کے ہے، لیکن تو دیکھے گی اس کے جھنڈے مشرق میں بھی لہرائیں گے، مغرب میں بھی لہرائیں گے۔ اس کی شان کے جھنڈے اس کی شان کے جھنڈے مشرق میں بھی لہرائیں گے اور مغرب میں بھی لہرائیں گے۔ آپ کے دیری گود میں تو آ گیا ہے، لیکن یہ فکر نہ کرنا کہ یقین ہے کیا بنے گا۔ آمینہ سن لے، اب جس کا بھی بنے گا اسی کے صدقے سے بنے گا، اب جس کا بھی جو کچھ بنے گا اسی محبوب کے صدقے سے بنے گا۔ اور رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ اللہ کے جھنڈے لگائے ہوئے ہیں، آج بھی نہیں اترے، اور نہ وہ پھٹنے والے ہیں نہ اکھڑنے والے ہیں، وہ اللہ کے جھنڈے ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج اگر حضرت آمینہ کی کسی کو آنکھیں مل جائیں تو آدمی دیکھ سکتا ہے بیت اللہ پہ وہ جھنڈا لہرا رہا ہے، تو مصطفیٰ کی آمد پہ لگایا گیا، مصطفیٰ کی آمد پہ لگایا گیا۔ اب یہاں مشرق میں ہم رہتے ہیں، یہ جو پاکستان ہے، انڈیا ہے، یہ جو بنے بر اعظم ایشیا ہے یہ مشرق ہے، اور جو امریکہ وغیرہ ادھر ہیں وہ مغرب ہے۔ تو یہاں تو ہم آج جھنڈے پکڑ کے اور لہرا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ حضور اللہ نے جو حضور کی آمد پہ مشرق میں جھنڈے لگائے تھے وہ آج حضور کے نام کے جھوٹ رہے۔ یہ تو سب کو پتہ چل رہا ہے، میں بھی جھنڈے اٹھاتا ہوں، آپ بھی اٹھاتے ہیں، سب بندے جھنڈے اٹھا کے چلتے ہیں، یہ کسی کو اعتراض نہیں۔ یہاں جو مشرق ہے یہاں پہ حضور کے نام کے جھنڈے اور ان کے ذکر کے جھنڈے تو جھول رہے، لیکن مغرب کا پتہ کیسے چلے گا؟ میں کہتا ہوں مغرب میں بندے کو بھیج کے دیکھیں، یوں کے چلا جائے کوئی امریکہ یا کہیں کسی اور ملک میں چلا جائے، رب کعبہ کی قسم جب 12 کا دن آتا ہے تو ان کافروں کی ان عیسائیوں کی ٹریفک بند ہو جاتی ہے۔ جب مصطفیٰ کے دیوانے جھنڈے لے کر سڑکوں پر نکلتے ہیں وہ کھڑے ہو کر مصطفیٰ کے جھنڈے والوں کو بلاتے ہیں اور اپنے آپ کو چلاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو رب نے فرمایا تھا کہ اس کا فکر نہ کرنا یہ میرا محبوب ہے، اس کے جھنڈے مشرق میں بھی جھولیں گے اور مغرب میں بھی جھولیں گے، اور آج جھول رہے ہیں۔ اور اگر ہمیں یہ کوئی کہے کہ حضور جب پیدا ہوئے تھے تو اس وقت کسی نے میلاد منایا تھا، میں کہتا ہوں پاگل، اس وقت انہوں نے نہیں منایا تھا، اسی لیے تو آج ہم منا رہے، انہوں نے نہیں منایا تھا اس لیے منا رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ ماشاءاللہ جب حضور تشریف لائے تھے کچھ
بندے مومن تھے، باقی سارا مکہ کہتا ہے وہ تو کافر تھا۔ میں کہا پاگل تجھے ابھی بھی پتہ نہیں چلا، حضور کا میلاد مومن مناتے ہیں، کافر نہیں مناتے۔ حضور کا میلاد مومن مناتے ہیں، اور جگہ ہیں دو، ایک ہیں کفر کے اڈے اور ایک ہیں رحمت والے گھر، برکتوں والے گھر، رحمت کے مینار۔ اور جب حضور آئے تھے نا تو جو بت تھے مر کے بل گر گئے، جو آتش کدے تھے بجھ گئے۔ جب حضور آئے تھے تو جو شیطان کہتے تھے ان پر تالے لگ گئے، اور جو رحمتوں والا گھر تھا اللہ فرمایا جبریل جا کے جھنڈا لہرا کے لوگوں کو بتا کہ جب میرا محبوب آیا تو جو شیطان کے اڈے تھے نا وہاں تالے لگے تھے، جو رحمت والے گھر تھے وہاں جھنڈے جھولے جلائے جا رہے تھے۔ اور آج بھی جس نے انالیسس کرنا ہونا تو 12 کے دن جس مسجد کو تالا لگا ہونا سمجھ لینا یہ وہ ہیں جن کی چمک رہی ہے، سمجھ لینا یہ کہ حضور کی آمد کی خوشی کس کو ہے اور حضور کی آمد کا غم کس کو۔ صحابہ نے میلاد نہیں منایا تو تم کیوں مناتے ہو؟ انہوں نے جھنڈیاں نہیں لگائیں تم کیوں لگاتے ہو؟ انہوں جھنڈے نہیں لگائے تم کیوں؟ اچھا یہ جھنڈے والا بڑا معاملہ، مجھے کہتا ہے جھنڈا کیوں لگاتے ہو؟ میں نے کہا بھائی جھنڈا اوپر ہوتا ہے نیچے ڈنڈا بھی ہوتا ہے، اس کی طرف بھی کبھی دیکھا کر تو تجھے اعتراض کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ حاجی صاحب حاجی فیض رسول قمر صاحب رحمت اللہ علیہ اسی سٹیج پہ کھڑے ہو کر پچھلے سال انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ تواڈے گھر جمے جدوں چھوٹا جنا بال وہ گھر گھر وڈو تسی لڈواں دے تھال تے خوشی نال ہوے ہر دل جی نہال اے ہوش کر مولا یہ تے آمنہ دا لال قائد اعظم دے منانا جے چاہے دے علامہ اقبال دے منانا جے چاہے دے نبی دا میلاد منانا کیوں نہ جائے دے سانو تسی کہندے ہو میلاد مناؤ نا مولا جی سانو اس کام کو ہٹاؤ تو حضور کا ذکر میلاد کرنا یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے نہیں منایا تو تم کیوں مناتے ہو؟ اگر مثال سمجھ آ گئی تو بات واضح ہو جائے گی۔ ایک ہے جڑ اور ایک ہوتا ہے تنا۔ جڑ ہو تو تنا ہوتا ہے، جڑ نہ ہو تو تنا نہیں ہوتا۔ جڑ زمین میں ہوتی ہے تنا باہر ہوتا ہے۔ جڑ پھل نہیں دیتی تنا پھل دیتا ہے۔ اگر کوئی تنے کو جا کے کہے تیری جڑ تو پھل نہیں دیتی تو کیوں دیتا ہے؟ وہ کہے گا بدبخت تجھے پتہ ہی نہیں اگر میری جڑ ہے تو پھل دے رہا ہوں، اگر میری جڑ نہ ہوتی کبھی پھل نہ دیتا۔ لیکن فرق یہ ہے میری جڑ زمین کے نیچے رہ کر اپنے طریقے سے کام کر رہی ہے، میں باہر رہ کر اپنے طریقے سے کام کر رہا ہوں۔ صحابہ ہماری جڑ ہے، انہوں نے منایا ہے تو آج سنی منا رہے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے وہ اپنے دور کے مطابق مناتے تھے، آج ہم اپنے دور کے مطابق منا رہے ہیں۔ اگر کوئی کہے جھنڈیاں کیوں لگاتے انہوں نے نہیں لگائی تھی، وہ پاگل جب پرانے پاک پتوں پہ لکھا جاتا تھا، پرانے پاک پتھروں پہ لکھا جا رہا تھا، پرانے پاک ہڈیوں پہ لکھا جا رہا تھا، جب قرآن لکھنے کے لیے کاغذ میسر نہیں تھا تو جھنڈیوں کا تقاضا کرے تو پاگل ہے۔ کہتا ہے انہوں نے بینر نہیں لگوائے تم کیوں لگاتے ہو؟ نبی کے چچا حضرت حمزہ جامع شہادت نوش کیا۔ ایک چادر ہے اگر سر ڈھانپتے ہیں تو پیر ننگے، اگر پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا۔ آقا نے کہا سر کو ڈھانپ کر پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ اگر کفن کے لیے کپڑا میسر نہیں تھا تو بینروں کا تقاضا کرے تو پاگل ہے۔ پتہ یہ چلا میلاد وہ بھی مناتے رہے، میلاد ہم بھی مناتے رہے، وہ اپنے دور کی سہولیات کے مطابق مناتے رہے، آج ہم اپنے دور کی سہولیات کے مطابق منا رہے ہیں۔ اب میں مقصد کی طرف آ رہا ہوں۔ جب 12 کا جلوس ہوتا ہے تو گلیاں صاف کرتے ہیں، نالیاں صاف کرتے ہیں۔ کوئی بندہ ہم سے پوچھے نالیاں کیوں صاف کرتے ہو، بازار کیوں صاف کرتے ہو، تو ہم کہتے ہیں ہم نے یہاں سے جلوس لے کے گزرنا۔ یہ جلوس اس لیے لے کے گزرتے ہیں کہ ہماری خوشی ہے، اللہ نے ہمیں اللہ کا اپنا محبوب عطا کیا۔ لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جب ہم بازار صاف کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے ہم نے جلوس لے کے گزرنا ہے، ہماری داڑیاں سفید ہو گئی، ساری عمر گزر گئی، ہم نے اس دل کو صاف نہیں کیا جہاں سے مصطفیٰ نے گزرنا۔ اپنی خوشی کا خیال رکھا ہے، مصطفیٰ کی خوشی کا خیال نہیں رکھا۔
اگر گانے بازوں کی طرزوں پہ نعتیں سنتے ہیں، ڈھول ڈھمکا کرتے ہیں، تو صبح فجر کی نماز کے بعد اگر قرآن کی تلاوت کی جائے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اس کا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ جس طرح ہم بینر لگاتے ہیں، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کئی 10 کے بینر لگ جاتے ہیں، لیکن اگر وہ بینر تو ہم نے اپنی خوشی کے لیے لگائے، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کے لیے اپنی ماں بہن اور بیٹی کے سر پہ رضا دی ہو تو اس کو بھی پردہ مل جائے تو اللہ بھی راضی ہو جائے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ ہر سال اتنا کپڑا اور ہر سال اتنے بینر لگتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا یہ کپڑے اور بینر تو بڑھتے جا رہے ہیں اور ہماری ماں بیٹی بہن کے کپڑے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دینا، تو ہمیں وہ کام بھی کرنا چاہیے جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ اگر کسی سے پوچھے نا کہ سب سے پہلا کام حضور نے آتے ہوئے کیا کیا تھا تو ہر کوئی آپ کو یہ بتائے گا حضور نے سجدہ کیا تھا سب سے پہلے۔ تو جو حضور کا اثر ملاتی ہے نا وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے کسی نے سبحان اللہ کہنا، آپ نے کسی نے کہنے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے لگانے والے نماز کا نام آئے تو چپ کر جاتے ہیں، کیوں کہ حضور نے سب سے پہلے آتے ہوئے سجدہ کیا تھا اور امت کی بخشش کے لیے دعا کی تھی، اور جب معراج پہ گئے تھے تو وہاں تحفہ سجدوں کا ملا تھا، جاتے بھی سجدہ آتے بھی سجدہ۔ تو پھر ہم حضور کے اگر امتی ہیں تو پھر سجدے کو چھوڑنا چاہیے، آہستہ بولے ہو، چھوڑنا چاہیے۔ مسجد جنت ہے، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، اور یہ بھی جنت ہے۔ حضور نے فرمایا جہاں جنت کے باغ نظر آ جائے وہاں سے کچھ نہ کچھ کھا لیا۔ قال حلقۃ الذکر، حضور وہ کون سے باغات ہیں؟ قال حلقۃ الذکر، فرمایا وہ ذکر کی محفلیں ہیں اور مسجدیں ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ بھی جنت ہے اور مسجد بھی جنت ہے، جو اپنے کاموں کو چھوڑ کر، جو کیا آپ نے میری بات پہ، جو اپنے کاموں کو چھوڑ کر اس جنت میں نہیں نہ آتا جو ہم نے بنائی، جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں اگر اپنے کاموں کو چھوڑ کر، گھروں کو چھوڑ کر اگر اس جنت میں نہیں نہ آتے تو یہ بھی خیال نہ کریں پل صراط گزر کر اس جنت میں بھی جائیں گے۔ یہ بات ذہن رکھیں، اگر اس جنت کو ہم نے آباد کر لیا تو سمجھے وہ جنت بھی ہمارے مقدر میں۔ حضور کا بھی یہی پیغام ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو جب ہم 5 وقت پڑھیں گے تو سمجھے آقا راضی ہو جائیں گے، اور ہم نہیں چاہتے ہمارے آقا ہم سے ناراض ہوں، کیونکہ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہمیں آیا ہم سرکار کہیں گے، سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں، پھر امت کی بخشش کا اصرار کریں گے، سنا دو یہ بریدہ سنا دو، ہوگا وہی ہوگا جو یار کہیں گے یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے۔ اور خواجہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نور آنکھوں میں ہے تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے تو انداز نرالے ہوں گے، حشر کے دن اعمال جو کالے ہوں گے، سب کے سب تیری رحمت کے حوالے ہوں گے۔ حضور سجدے میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک میں کہتا رہا نماز پڑھو، کہتا رہا اچھے کام کرو، لیکن یہ اس وقت میری بات نہیں مانتے تھے، اس وقت میں معاف کرتا رہا، اس لیے معاف کرتا رہا یہ مجرم میرے تھے، بندے تیرے تھے، تیرے بندے سمجھ کر معاف کرتا رہا۔ آج حشر کا میدان ہے، آج گناہگار ہیں، آج بدعمال ہیں، آج سیاہکار ہیں، آج مجرم تیرے ہیں، امتی میرے ہیں، وہاں تیرے بندے سمجھ کے معاف کرتا رہا، تو آج میرے امتی سمجھ کے معاف کر دے۔ اور پوچھا دوزخ نے کہ یا رب تیرے مجرم ہے کہاں، پوچھا دوزخ نے کہ یا رب تیرے مجرم ہے کہاں، ذات حق بولی محمد نے سوالے ہوں گے، ذات حق بولی محمد نے سوالے ہوں گے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔